السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم اور عزیزان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میں یوم آزادی کے تعلق سے، جشن آزادی کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جدوجہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا یہ پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر افسوس آج ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ دوستو، جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی ہے، ہمارے سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزادی ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک اس میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش نہ کیا جائے، جب تک اس میں ٹیپو سلطان جیسے جوان مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ دوستو، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون سے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں۔ دوستو، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی روداد جو چل رہی ہے، جب اس کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد دلانے کے لیے کبھی بھی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامیوں کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر جنگ جہاد کو نہ نکلتے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں تحریک آزادی میں اپنی لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا ہے اور ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا ہے، آج انہی کو غدار کہا جا رہا ہے، آج ہمیں دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان دے دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء کرام کو جلا دیا گیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے
چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کے گردنوں کو لٹکایا گیا ہے، لیکن دوستو آج اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہو چکی ہے کہ مٹھی بھر کے فرقہ پرست طاقتیں ہمارے دین کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ارے میں اسے صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر مسلمانوں کے پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا